بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اس وقت تھمبنیل پر آپ جس غار کو دیکھ رہے ہیں یہ غار آپ کوئی عام غار نہیں بلکہ ایک ہسٹوریکل یعنی تاریخی غار دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی غار کہ جس کے پیچھے بڑی حیران کر دینے والی کہانی ہے، کیونکہ دوستو یہی وہ غار ہے کہ جس میں آج سے لگ بھگ 1700 یا 1650 سال پہلے ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنی جان بچانے کی خاطر اس غار میں چھپنے کے لیے آئے تھے، وہ اس غار میں آ کر ایسے سوئے کہ لگاتار اگلے 300 سال تک سوتے رہے، اور 300 سال کے بعد جب وہ اپنی نیند سے جاگے تو بالکل ویسے ہی سلامت تھے جیسے وہ 300 سال پہلے سوئے تھے۔ یعنی نہ تو ان کی عمر بڑھی تھی اور نہ ہی ان کے جسم میں کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤ آیا تھا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ 300 سال سے بھی زیادہ لگاتار اس غار میں سونے والے یہ لوگ آخر کون تھے، اور اتنے لمبے وقت لگاتار سونے کا یہ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا تھا، اور جس غار میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا وہ غار آخر آج کے دور میں کون سے ملک میں موجود ہے۔ یہی ساری چیزیں آج کی اس تحریر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عیسائی اور مسلم یعنی دونوں مذہبوں سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ اس حادثے کو سچ مانتے ہیں، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم میں بھی اس حادثے کو صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حادثہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد لگ بھگ 250 سال بعد پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب فلسطین کے پورے علاقے پر تقیانوس نام کے ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو عیسائیوں سے حد سے زیادہ دشمنی رکھا کرتا تھا، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ میری حکومت میں کوئی بھی انسان عیسائی مذہب یعنی جو اس کے دور میں ایک نیا مذہب مانا جاتا تھا اسے فالو نہ کرے، اور جو بھی اسے فالو کرے گا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تقیانوس بادشاہ کی حکومت میں رہنے والے ہی کچھ لوگ جو بعد میں اصحاب کاف کے نام سے مشہور ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ مانا کرتے تھے، اور بادشاہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ عیسائی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بادشاہ کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی مذہب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو اس نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے تو یہ فوراً شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے اور دور جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ کچھ دیر اس غار میں آرام کرنے کے بعد یہ سبھی لوگ اس غار میں سو گئے، اور ایسے سوئے کہ اگلے 300 سالوں تک لگاتار سوتے رہے، اور اس بیچ میں ان میں سے کسی کی بھی آنکھ نہ کھل سکی۔ لیکن دوستو جیسے ہی سارے لوگ بادشاہ سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس غار کے اندر آئے تھے، ویسے ہی کچھ وقت کے بعد بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ یہ سارے لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ اس غار کے منہ کو ایک بڑی دیوار کے ذریعے سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی غار کے اندر ختم ہو جائیں۔ مگر بادشاہ نے جس انسان کو یہ حکم کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا وہ انسان بہت عقل مند اور رحم دل تھا۔ اس انسان نے اس دیوار کو بنوانے سے پہلے ہی سارے اصحاب کہف کی تعداد نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا پورا قصہ بھی ایک تختی پر لکھ دیا تھا۔ یعنی ان کے ساتھ جو جو ہوا تھا وہ ساری باتیں اس تختی کے اوپر نوٹ کر دی تھی۔ پھر اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو اس دیوار کی بنیاد میں چنوا دیا تھا، اور اس طرح سے اب یہ غار اگلے 300 سالوں تک کے لیے پوری طرح سے بند ہو گئی تھی۔ لیکن دوستو یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ 300 سال کا وقت کوئی ایک چھوٹا سا وقت نہیں بلکہ ایک لمبا وقت ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان 300 سالوں کے بیچ میں آہستہ آہستہ پوری دنیا کا نقشہ بدلتا گیا، اور جس جگہ پر تقیانوس بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی بادشاہ اور حکومتیں بدلتی گئیں، یہاں تک کہ جب 300 سال پورے ہونے والے تھے یہ الحمدللہ اچھا انسان تھا۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم کی فکر کیا کرتا تھا، کیونکہ دوستو اس کے دور میں عیسائی آپس ہی میں لڑ کر کئی حصوں میں بڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی بنیادی چیزوں کا بھی انکار کرنے لگے تھے۔ یہ بادشاہ اپنی قوم کے اس حال سے بے حد پریشان رہا کرتا تھا،
اور اکثر رو رو کے یہ دعائیں مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری قوم کے سبھی لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے لگے۔ اور آخر کار اس بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور ایک چرواہا کہ جو اپنی بکریوں کو اس غار کے پاس ہی چرا رہا تھا، اس نے غار کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اس غار کی دیوار کو گرا کر اس میں اپنی بکریوں کو بٹھانے کا انتظام کروں گا۔ لہذا اسی ارادے کے ساتھ اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس غار کی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی وہ سارے لوگ ڈر کی وجہ سے سہم گئے کہ جنہوں نے اس دیوار کو گرایا تھا، اور ان سبھی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی تھی کہ وہ چند منٹس کے اندر ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن دوستو، بھلے ہی وہ سارے لوگ تو فرار ہو گئے، لیکن غار کے اندر موجود ان سبھی لوگوں کو جگا گئے جو پچھلے 300 سال سے سو رہے تھے۔ ان لوگوں نے جاگتے ہی نہ صرف آپس میں سلام اور کلام شروع کر دیا تھا، بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی عبادت کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ غار کے اندر موجود ان سبھی لوگوں کو جب تھوڑے وقت کے بعد بھوک محسوس ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے ہی ایک ساتھی جس کا نام یملیکا تھا اسے غار سے اس ارادے کے ساتھ باہر بھیجا کہ وہ ان کے لیے کھانا لے کر آئے، اور ساتھ ہی میں اسے یہ نصیحت بھی کی کہ جا کر دیکھو تقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم لوگوں کو ابھی بھی بڑی محنت کے ساتھ تلاش کر رہا ہے۔ لہذا انہیں سب چیزوں کا حال چال ڈالنے کے ارادے سے ہی یملیکا اس غار سے باہر نکلے، لیکن باہر نکلتے ہی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ شہر کہ جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم ہے، وہاں پر تو اب ہر انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھ رہا تھا، اور انسان کے منہ سے اللہ اور اس کے نبیوں کا ہی نام سنا جا سکتا تھا۔ یملیکا یہ سب دیکھ کر ابھی حیران ہی تھے کہ اتنی دیر میں ایک کھانے کی دکان پر بھی پہنچ گئے، اور دکان والے کو تقیانوس کے دور کا سکہ دے کر کھانا مانگا، کیونکہ وہ تو ابھی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ وہ غار کے اندر 300 سال نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے لیے ہی سوئے تھے، مگر سچائی کچھ اور تھی۔ تقیانوس کے دور کا وہ سکہ نہ صرف بہت وقت پہلے ہی بند ہو چکا تھا، بلکہ اس وقت تو اس سکے کو پہچاننے والا بھی کوئی انسان نہیں رہ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سکے کو دیکھتے ہی دکاندار یملیکا پر شک ہو گیا، اور اس دکاندار کو یہ لگنے لگا کہ یا تو اس انسان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے، یا پھر یہ کوئی جاسوس انسان ہے۔ اسی لیے اس نے شک کے دائرے میں یملیکا کو سلطنت کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، اور یملیکا کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یا تو یہ جاسوس ہے یا پھر اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ چکا ہے۔ سپاہیوں نے جب یملیکا کے اوپر زور ڈالا کہ وہ بتائے کہ آخر ان کے ہاتھ کون سا خزانہ لگا ہے، تو یملیکا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا، اور یملیکا نے کہا کہ جب تم خزانہ بتا رہے ہو یہ تو ہمارا ایک معمولی سا سکہ ہے۔ اس پر سپاہیوں نے کہا کہ ہم یہ بات کیسے مان لیں کہ یہ تمہارا سکہ ہے، کیونکہ یہ سکہ تو آج سے لگ بھگ 300 یا 400 سال پہلے چلا کرتا تھا، جسے بند ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے، اور تم تو بالکل ابھی بھی جوان ہو، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ تمہارے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ نہیں لگا ہے۔ اس پر یہ یملیکا نے سپاہیوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ تقیانوس نام کا تو کوئی بھی بادشاہ اس وقت پوری دنیا میں ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں، آج سے لگ بھگ 300 یا 350 سال پہلے اسی نام کا ایک بادشاہ اسی جگہ پر حکومت کیا کرتا تھا، جو بہت ظالم بے رحم انسان تھا۔ یہ سن کر یملیکا حیران ہو گئے، اور انہوں نے فوراً سپاہیوں سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ کل ہی تو تقیانوس سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس غار میں جا کر چھپے تھے، جہاں پر ابھی بھی میرے اور ساتھی موجود ہیں۔ یہ سن کر سارے سپاہی حیران ہو گئے اور یملیکا کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر یملیکا نے کہا کہ میرے اور بھی ساتھی پاس ہی میں موجود اس غار کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، میرے ساتھ چلو، میں ان سب کو تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھاتا ہوں۔ سپاہی جب یملیکا کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچے تو غار کے اندر موجود اصحاب کہف کو یہ محسوس ہوا کہ تقیانوس کی فوج ہمیں ڈھونڈتی ہوئی ہمارے پاس تک پہنچ گئی ہے، اور اب وہ لوگ ہمیں ہر حال میں قتل کر دیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگے۔ لیکن یملیکا کے ساتھ پہنچنے والے ان سپاہیوں نے بہت جلد ہی اس تانبے کی صندوق کو بھی برآمد کر لیا کہ جس صندوق کو دیوار کھڑی کرتے وقت دیوار کی بنیاد میں دفنایا گیا تھا۔ سپاہیوں نے جب اس تختی کو پڑھنا شروع کیا کہ جو تانبے کی صندوق کے اندر موجود تھی تو وہ حیران ہو گئے۔
اس تختی پر یہ صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ دقیانوس بادشاہ نے خبر پا کر ان لوگوں کو اس غار کے اندر بند کروا دیا ہے، اور ہم تختی پر یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر باخبر ہو جائیں، یعنی یہ جان سکیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھ کر سپاہیوں کے ساتھ ساتھ وہ سبھی لوگ حیران تھے کہ جو اس وقت اس غار کے پاس موجود تھے۔ سپاہیوں نے فوراً اپنے بادشاہ کو اس پورے حادثے کی خبر دی۔ بادشاہ فوراً سبھی لوگوں کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچ گیا اور غار میں سونے والے سبھی لوگوں سے ملنے کے بعد سجدے میں گر پڑا اور رو رو کر یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ دکھا دیا کہ جس کی وجہ سے اب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دی اور بادشاہ سے کہا اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اور اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اصحاب کہف دوبارہ غار کے اندر چلے گئے اور سارے کے سارے لوگ اس غار کے اندر جا کر سو گئے، اور ایسے سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ہی ان لوگوں کو موت دے دی۔ اس کے بعد بدروس نام کے اس نیک بادشاہ نے سال کی لکڑی کی صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی پاک لاشوں کو ان کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر وہ غار آج کے دور میں کون سے ملک میں موجود ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ غار آج کے دور میں جارڈن میں موجود ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ترکی کے ازمیر شہر میں موجود ایک غار کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کی غار ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کی غار کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ترکی میں موجود غار کے مقابلے میں جارڈن والی غار پر زیادہ فٹ بیٹھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ریسرچ اسکالر کا یہی ماننا ہے کہ جارڈن میں موجود غار ہی اصحاب کہف کی اصلی غار ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ اصحاب کہف ٹوٹل کتنے تھے، یعنی گفا کے اندر جو 300 سال تک سوتے رہے تھے وہ کتنے، یعنی غار کے اندر جو لوگ 300 سال تک سوتے رہے تھے وہ کتنے تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق وہ ٹوٹل 7 لوگ تھے، جن میں 8واں ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ جزاک اللہ۔